اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم انہو قال فی التذکرہ لو اشترى فضولیا فإن كان بعین مال الغیر فالخلاف في البطلان بل والوقف على الصحة على الإجازة إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري بكل حال. مشائخنا وسادتنا یہاں سے شیخ اعظم انصاری کلام علامہ ہلی جو کہ کتاب تذکرہ میں موجود ہے اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن ہدف کیا ہے نقل کرنے کا، کیا ربط ہے اصل مطلب کے ساتھ. سابقہ مسئلے میں جمع متنافیین یعنی جمع بین المتنافیین کی صورت جو بیان ہوئی اور اس حکم میں شیخ اعظم انصاری نے آخر میں فرمایا کہ والمسألة تحتاج الى تأمل، یہ جو کلام علامہ کو یہاں سے آگے نقل کرتے ہیں، نقل کرنے کا غرض یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ علامہ ہلی نے بھی بعض مقامات پر اسی جمع متنافیین کے ایک مورد کو بیان کیا ہے. شیخ نے دو مثالیں دی اوپر. ایک مثال جو ہے اشتریت هذا لفلان بدرہم فی ذمتی، اور دوسری اشتریت هذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان. علامہ ہلی نے ان دونوں میں سے جو پہلی والی مثال ہے اشتریت هذا لفلان بدرہم فی ذمتی، اس مورد کی طرف اشارہ کیا ہے اپنی بعض عبارات میں. یعنی شیخ نے یہ سمجھا ہے کلام علامہ سے، علامہ ہلی کی عبارت چونکہ مبہم ہے زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن شیخ انصاری نے تفسیر علامہ کی عبارت کی کہ اسی جمع متنافیین کے ایک مورد کو بیان کرنے کے صدد میں ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں شیخ اعظم، یعنی شیخ اعظم انصاری کلام علامہ کو نقل کرتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جمع بین المتنافیین کے موارد میں سے ایک مورد کو علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں بیان کیا ہے. کیسے؟ دیکھیے، انہو قال العلامہ فی التذکرہ لو اشترى فضولیا، یعنی لو اشترى لنفسه، فضولی نے اپنے لیے خریدا ہے. تو یہاں دو صورتیں ہیں، فَإِن كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ، اگر مال غیر یعنی شخص آخر کسی اجنبی کے مال، عین مال جو کہ عین خارجی ہے، کلی فی الذمہ نہیں، عین خارجی معین کے ذریعے سے خریدا ہے، تو پھر جو ہے فالخلاف فی البطلان والوقف علی الاجازہ. اختلاف کہاں پر ہے؟ باطل ہونے میں اختلاف ہے، اور صحیح ہونا وہ موقوف علی الاجازہ پر، جو کہ مشہور اور معروف جو فضولی کا مسئلہ ہے وہی یہاں پر آئے گا. یعنی چونکہ عین خارجی مثلا جو ہے کسی کے پیسے میرے پاس 10,000 تھے، اس سے اپنے لیے جو ہے کوئی کتاب خریدی ہے، تو یہ میں مشتری فضولی ہوں، اور یہاں پر بھلے وہی مشہور اختلاف یہاں پر آئے گا کہ جو ہے بعض نے باطل کا کہا ہے مسئلہ فضولی میں، اور بعض نے کہا کہ فضولی کا مسئلہ بھلے معاملہ درست ہے لیکن موقوف علی الاجازہ، اجازت پر. یہ جو اختلاف مشہور ہے، اختلاف معروف ہے فقہا کے درمیان، وہ اس مسئلے میں آئے گا. اس کا ہمارے مسئلے کے ساتھ ربط نہیں ہے. یہاں شیخ اعظم انصاری کا یہ جو مورد جمع بین متنافین ہے وہ اس عبارت کے ساتھ مقصود نہیں ہے، مربوط نہیں ہے. یہ اصل مسئلے کی طرف اشارہ کیا جو کہ فضولی کا مسئلہ ہے. اور اسی میں ہی مگر ابو حنیفہ نے کیا کہا، چونکہ دو رائے ہیں نا اس میں، یا باطل ہے مسئلہ فضولی جو مشہور ہے، بطلان کا کہا ہے بعض نے، یا صحیح ہے لیکن بشرطین کی بعد میں اجازہ آ جائے. لیکن ابو حنیفہ نے اس میں ایک اور قول کا اضافہ کیا. وہ کیا کہا کہ قال یقع للمشتری بکل حال، ہر حال میں مشتری کے لیے معاملہ واقع ہوگا. بھائی ہر حال یعنی کیا مطلب؟ چاہے مالک اصلی رد کرے، مالک اصلی اجازت دے دے، کوئی وہ تعلق نہیں ہے، بس ختم. ہر حال میں یہ مشتری کے لیے معاملہ واقع ہوگا کہا ہے. گویا یہ تیسرا قول ہے جس کا قائل ابو حنیفہ ہے. اما عین خارجی کے ذریعے، جیسے کہ بعین مال الغیر جو کہ عین خارجی معین ہے، اس کے ذریعے سے معاملہ کرنے کی صورت میں علامہ نے وہی اختلاف ہے مشہور جو کہ فضولی میں ہے اس کی طرف مسئلہ برگشت ہوگا.
وَإِن كَانَ، یہاں سے غور کیجئے، یہاں سے جو ہے یہ علامہ ہلی کی یہ عبارت اگرچہ بذات خود کسی حد تک مبہم ہے، مگر شیخ اعظم نے کیا سمجھا؟ وہ شیخ اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آگے جو مسئلہ بیان ہونے جا رہا ہے جو کہ علامہ کی عبارت ہے، یہ اس عبارت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جمع متنافین کی جو پہلی مثال میں نے دی ہے، اشتریت ھذا لفلان، یعنی شرع غیر کے لیے واقع ہوئی ہے لیکن درہم فی ذمتی ہے میرے، یہ میں سمجھتا ہوں یہی والا مسئلہ اس عبارت سے سمجھتا ہوں۔ وہ کیا عبارت؟ وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّةِ، اور یہ عطف ہے اس اوپر والے پر، چونکہ علامہ کی عبارت ہے فَإِن كَانَ بِعَيْنِ مَالِ، یعنی لو اشترى فضولیًا، فَإِن كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ ہو تو وہ حکم ہے۔ وَإِن كَانَ یعنی وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ، اس طرح سے پڑھیں بھلے، وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ، وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ الْفُضُولِي، اس طرح سے فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ، یہ جو لِغَيْرِهِ کا متعلق ہے یہ شرع کے ساتھ مربوط ہے، یعنی عبارت گویا یوں ہے وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ لِغَيْرِهِ، اس طرح سے ہے، یعنی شرع غیر کے لیے ہے، ابھی شرع لنفسه نہیں ہے، یعنی غیر کے لیے خریدا ہے، لیکن فی الذمہ، یہ ذمہ بھی مطلق ہے، یہ فی الذمہ یعنی فی ذمتی کہا ہے، یعنی ذمہ کی نسبت خود بائع کی طرف ہے اور شرع کی نسبت غیر کی طرف ہے۔ اب دیکھیے بن گیا کہ نہیں؟ پہلی والی مثال میں کیا تھا؟ اشتریت ھذا لفلان، شرع غیر کے لیے ہے، فی ذمتی، اس میں تو صراحتاً کہا تھا اس مثال میں کہ فی ذمتی، یہاں فی الذمہ ہے۔ شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ فی الذمہ سے مراد یعنی فی ذمتی مراد ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ، یعنی وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ، بس یہ لِغَيْرِهِ پر غور کرنا کہ لِغَيْرِهِ یعنی یہ متعلق شرع ہے، یعنی وَإِن كَانَ الشَّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ، هذا الشرع لِغَيْرِهِ ہو اور ذمہ لنفسه کی طرف پلٹا ہے، تو وَأَطْلَقَ اللفظ، دیکھیں لفظ کو مطلق رکھا، یعنی یعنی نہیں کہا کہ فی ذمتی یا فی ذمت فلان، اس طرح سے نہیں کہا، مطلق رکھا ہے فی الذمہ کو۔ تو یہاں کیا حکم ہے؟ بس یہ ہے مورد استظہار، جہاں سے شیخ اعظم انصاری اپنے اس مطلب کو نکالنا چاہتے ہیں، یہ علامہ کی اس عبارت سے کہ فی الذمہ مطلق ہے اور شرع لغیرہ ہے، شرع لغیرہ ہے۔ تو علامہ نے کیا کہا یہاں پر؟ قال علماؤنا، علامہ نے کہا کہ ہمارے علماء نے کہا ہے اس طرح کی صورت میں یقف علی الاجازہ، یہ شرع اجازہ پر موقوف ہے، فإن اجاز صح، اجازت دے دے وہ غیر جس کے لیے میں خرید رہا ہوں، شرع لغیر ہے، اگر وہ غیر اجازت دے دے تو صح، ولزمہ، اور پھر یہ ولزمہ، اور اسی غیر کے لیے معاملہ لازم ہوگا، کیا لازم ہوگا؟ فائل ادا الثمن، ثمن بھی وہی غیر دے گا، اس لیے کہ معاوضہ حقیقت تک متعلق، اگرچہ میں نے فی ذمتی کہا ہے، یعنی فی الذمہ سے مراد یعنی مطلق ہے اور خود اپنے ذمے میں لیا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ شرع غیر کے لیے ہے تو معاوضہ حقیقی متحقق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر اجازت دے دے، اجازت دینے کی صورت میں معاملہ اسی کی طرف سے نافذ ہوگا اور ثمن بھی اسی کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی قیمت بھی وہی غیر ادا کرے گا۔ وَإِن رَدَّ، اگر رد کرے، تو یہ رد سے پہلے یعنی پھر وہ جو آپ اگر کہیں کہ جو ہے فی ذمتی کی بات ہے، کیا کریں اس میں، کیونکہ ذمہ کی نسبت ہم نے خود فضولی کی طرف دی ہے، تو اس قید کو ہم الغا کریں گے، بس وہ شرع للغیر، شرع للغیر اس پر عمل کریں گے، وہ جو فی ذمتی میں جو بعد میں ذمہ الی نفسی جو نسبت دی ہے اس کو الغا کریں گے، یعنی قید ثانی کو الغا کریں گے، قید اول پر ہم عمل کریں گے تاکہ معاوضہ حقیقی متحقق ہو، مفہوم معاوضہ اور مفہوم بیع متحقق ہوگی، جس کی ملکیت سے، یعنی شرع للغیر سے کیا مراد؟ یعنی یہ مثمن جو میں خرید رہا ہوں، یہ مبیع جو میں خرید رہا ہوں، وہ فلان غیر کے لیے خرید رہا ہوں، یعنی اس کی ملکیت میں جائے گا یہ مثمن، تو معاوضہ حقیقی کا مقتضا یہ ہے کہ اسی کی ملکیت سے پیسے بھی خارج ہو، اسی کی ملکیت سے قیمت بھی خارج ہو، لہٰذا مقتضائے مفہوم بیع پر عمل کرتے ہوئے وہی غیر ہی جو ہے ادا کرے گا۔ وَإِن رَدَّ، اگر غیر رد کرے، بھئی میں نہیں چاہتا ہوں یہ میرے لیے واقع نہ ہو یہ معاملہ، تو کیا کہا ہے علامہ نے؟ نفذ، یہ شرع نافذ ہوگی، ٹھیک ہے،
نفذ عن المباشر، مباشر کی طرف سے یہ معاملہ، مباشرین کون ہے؟ وہی فضولی، فضولی کی طرف سے یہ معاملہ نافذ ہوگا، باطل ہوگا نہیں کہا ہے، دیکھیں رد کرنے کی صورت میں باطل ہوگا نہیں کہا معاملہ، بلکہ فضولی کے لیے واقع ہوگا۔ وَبِهِ، اسی یعنی مباشر کے لیے واقع ہونے کے بارے میں، نفوذ عن المباشر کے بارے میں، بلے قال الشافعی فی القدیم وَأحمد، شافعی نے آراء قدیمہ میں یعنی جو قدیم رائے تھی اس میں اس کے مطابق کہا کہ اگر وہ غیر رد کرے تو جو ہے معاملہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ فضولی کے لیے معاملہ نافذ ہوگا، مباشر جو کہ فضولی ہے اس کے لیے۔ تو لہٰذا مثمن فضولی کے لیے واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیمت ادا کرے گا، بلے قیمت یہ ادا کرے گا، یہ نہیں کہ قیمت وہ ادا کرے گا، وہ غیر نہیں، اس نے رد کر دیا بس ختم، تو قیمت اسے ادا کرنی ہوگی۔ یہ رائے قدیم رائے، چونکہ شافعی کے بعد میں ایک جدید رائے آنے والی ہے، آراء فتاوی شافعی، یعنی چونکہ وہ بغداد میں بھی رہا ہے اور بعد میں مصر میں جا کے رہا ہے، تو جو چونکہ پہلے بغداد میں تھے وہاں جو فتاوی صادر ہو ان کو فتاوی قدیم کہتے ہیں، مصر جانے کے بعد جو فتاوی انہوں نے دیے ہیں ان کو آراء جدید کہتے ہیں۔ یہ آراء قدیم میں شافعی نے کہا کہ مباشر کی طرف سے معاملہ نافذ ہوگا۔ اب آ جائیں وَإِنَّمَا يَصِحُّ الشَّرَاءُ، بلے وَإِنَّمَا يَصِحُّ الشَّرَاءُ، یہ جو فضولی کے لیے کہا کہ ہم نے اگر وہ غیر رد کرے تو مباشر سے معاملہ واقع ہوگا، شرع فضولی کے لیے واقع ہوگی، یہ جو کہا ہے لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي مَالِ غَيْرِهِ۔ یہ گویا ایک جواب ہے، اشکال مقدر کے لیے ایک جواب ہے، وہ یہ کہ بھئی فضولی بلے مالک اصلی جس کے لیے معاملہ کیا ہے وہ اگر رد کرے تو یہ فضولی کے لیے معاملہ کیوں واقع ہونا چاہیے رد کی صورت میں؟ کہتے ہیں چونکہ یصح الشرع للفضولی اس لیے کہ لأنه اس فضولی نے کیا کیا ہے، تصرف فی ذمته، اپنے ذمے میں تصرف کیا ہے، لا فی مال غیرہ، کسی کے غیر کے مال میں تصرف نہیں کیا ہے تاکہ کہا جائے کہ معاملہ سرے سے باطل ہوگا، فی ذمتی کہا ہے، بس اپنے ذمے میں تصرف کیا ہے، مال غیر میں تصرف نہیں کیا ہے، لہذا اگر غیر نہ مانے شرع کو اپنے لیے تو پھر یہ اس کے ذمے میں آئے گا، یہ قیمت ادا کرے گا۔ خوب پھر دوسرا اشکال پیدا ہو سکتا ہے، وہ انما وقف، پھر یہ اشکال مقدر کا جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شروع سے ہی ہم نے مباشرتاً کیوں نہیں کہا کہ جو ہے مباشر کے لیے معاملہ واقع ہو سکتا ہے، اور اگر ذمے میں ہی تصرف کیا ہے مال غیر میں تصرف نہیں کیا ہے تو پھر اجازت پر کیوں موقوف ہے کہا آپ لوگوں نے؟ غیر اجازت دے دے تو جو ہے غیر کے لیے معاملہ واقع ہوگا، یعنی توقف معاملہ علی اجازت الغیر کیوں قرار دیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ انما وقف علی الاجازہ، اجازت پر موقوف ہو گیا وہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلے لأنه عقد الشرع له، اس لیے چونکہ شرع پہلے اشتریت للغیر، یہ شرع غیر کے لیے عقد کیا تھا، اسی لیے ہم نے کہا کہ فإن اجازه لزمه کہا تھا، وإن رده لازم ہوگا من اشتراہ، جس نے خریدا ہے پھر اس کے لیے لازم ہوگا جو کہ عاقد ہے، جس کی خاطر خریدا تھا اب اس نے رد کیا ہے، چونکہ اس کی خاطر اس نے خریدا تھا اس نے رد کیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے معاملہ واقع ہوگا۔ تو اجازہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ چونکہ جو ہے اس نے اشتریتو للغیر، یہ یعنی غیر کے لیے معاملہ خریدا ہے اور قیمت اپنے ذمے لی تھی، اسی لیے ہم نے کہا کہ غیر کے لیے خریدا تھا، اسی لیے غیر کی اذن پر موقوف ہے، اجازت پر موقوف ہے۔ بلے وَإِن رَدَّهُ لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ، بس رد کرے تو وہ لازم ہوگا یہ عقد کس کے لیے؟ من، اس شخص کے لیے کہ اشتراہو، جس نے اس مال کو خریدا ہے اور وہ ہے عاقد۔ خوب
تو قیمت اس کو دینی ہوگی، یعنی قیمت یہ ادا کرے گا۔ ولا فرق، اب آ جائیں، یہ قیمت جو ادا کرے گا یعنی معاملہ اس کے لیے واقع ہوگا، باطل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو قیمت ادا کر رہا ہے فرق نہیں پڑتا ہے، اصل معاملہ لازم تو ہوگا لیکن قیمت ولا فرق بین ان ينقد او ينقد من مال الغیر او لا، یعنی ان ينقد یعنی ان يعطي، نقد نہیں کہتے، نقدن دینا اس معنی سے ہے کہ گویا اب اس میں فرق نہیں ہے کہ جو ہے وہ پیسے جو دے گا، قیمت جو ادا کرے گا وہ مال غیر سے ادا کریں، من مال الغیر او لا، یا مال غیر سے ادا نہ کرے، بلے معاملہ اصل معاملہ اس مباشر کے لیے، اس عاقد کے لیے لازم ہو گیا، بس ختم، اس باطل نہیں ہوگا۔ اب اس کی قیمت وہ اپنے مال سے دے دے یا کسی اور مال سے دے دے، خلاصہ معاملہ اس کے لیے ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ خوب، وقال ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ یقع عن المباشر، ایک اور رائے سامنے آ گئی، بھئی مباشر کے لیے ہی عقد واقع ہوتی ہے، یہاں توقف یعنی رد کی صورت میں مباشر کے لیے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، ابو حنیفہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اوپر کیا کہا؟ رد کرنے کی صورت میں مباشر کے لیے، کہتے ہیں کہ یقع عن المباشر، اضافہ کریے اس عبارت کو تاکہ واضح ہو جائے گی، من دون التوقف علی الرد، رد پر موقوف نہیں ہے غیر مباشر کے لیے واقع ہونا، بلے رد نہ بھی کرے پھر بھی مباشر کے لیے ہی معاملہ واقع ہوگا کہا ہے۔ وَهُوَ جَدِيدٌ لِلشَّافِعِي، انتہا۔ اور یہ رائے جو کہ رد پر موقوف نہیں ہے مباشر کے لیے واقع ہونا، یہ رائے جدید ہے شافعی کے لیے، یہاں تک کہ علامہ کی عبارت انتہا، یعنی قال فی التذکرہ کی عبارت یہاں تک تمام ہو گئی۔ اب آ جائے وظاہرہ، ظاہر کلام علامہ، الاتفاق علی وقوع الشراء مع الرد للمشتری واقعا، ہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ چونکہ ظاہر کیا کہا علامہ نے؟ علماؤنا، قال علماؤنا، یہ علماؤنا یعنی کیا مطلب؟ اتفاق ہے شرع کے واقع ہونے پر، کب؟ رد کی صورت میں، یعنی غیر اگر رد کرے تو شرع کس کے لیے واقع ہوگی؟ للمشتری، مشتری کے لیے، واقعاً، نہیں کہ ظاہراً، واقعاً۔ ہاں یہ واقعاً کیوں کہا؟ چونکہ اگر غیر رد نہ کرے، یہ قرینہ مقابلہ کہا جاتا ہے اس کو، غیر رد نہ کرے اور غیر اجازت دے دے تو غیر کے لیے شرع واقع ہوگی، وہ واقعی ہے۔ اب اگر غیر رد کرے تو پھر علماء نے کیا کہا؟ مشتری کے لیے ہی واقع ہو، جو کہ مشتری فضولی ہے۔ تو یہ گویا قرینہ مقابلے کے اعتبار سے جس طرح سے غیر اجازت دینے کی صورت میں اس کے لیے واقعاً یہ شرع واقع ہوتی ہے، اسی طرح غیر اگر رد کرے تو پھر اس مباشر جو کہ فضولی ہے اس کے لیے واقع ہوگی، یہ بھی واقعاً ہے۔ کما یشعر بہ، جیسا کہ اس واقعاً ہی مشتری کے لیے واقع ہونے کی طرف اشعار کرتی ہے، تعلیلہ، اس کی جو علت بیان ہوئی ہے، بقولہ، علامہ نے کیا علت بیان کی ہے؟ یہ لأنه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر، یہ علت۔ تو چونکہ اس مشتری نے ما فی الذمہ میں تصرف کیا ہے، لا فی مال الغیر، نہیں کہ مال غیر میں، بلے نہیں کہ مال غیر میں، تائیں کہ اگر غیر رد کر، چونکہ لا فی مال الغیر سے کیا مراد؟ یعنی عین خارجی و شخصی، عین خارجی و شخصی میں اگر تصرف کرتا اور غیر اگر رد کرتا تو معاملہ باطل ہو جاتا، لیکن یہاں مال غیر میں تصرف نہیں کیا بلکہ ما فی الذمہ میں تصرف کیا ہے، فی ذمتی کہہ کر اس طرح سے تصرف کیا ہے، تو ما فی الذمہ میں تصرف کرنے سے بطلان، باطل نہیں ہوتا معاملہ، بلے خود مباشر کے لیے ہی معاملہ واقع ہوتا ہے۔ خوب، تو اب آ جائے، یعنی علامہ کی عبارت کا ظہور اس میں ہے، وجہ ظہور ہم نے بیان کیا، قال علماؤنا کہا ہے کہ اگر غیر رد کرے تو مشتری کے لیے واقعاً معاملہ واقع ہوگا، واقعاً واقع ہونے کے لیے قرینہ مقابلہ کا میں نے ذکر کیا، جس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے علامہ کی عبارت، چونکہ علت بیان ہوئی ہے۔ خوب، لیکن اشرنا سابقا، شیخ اعظم انصاری آ گئے اعتراض کرنے کے لیے علامہ پر۔ پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ اجمالاً کی الی ان تطبیق ھذا، یہ بات یعنی شرع خود فضولی کے لیے واقع ہوگی،
رد کی صورت میں کہتے ہیں کہ اس کے تطبیق کرنا علی القواعد مشکل، قواعد فقہیہ پر اس کو تطبیق کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ وہ کیسے مشکل مرحلہ ہے بھائی؟ لأنه اس لیے کہ یہ مشتری فضولی ان جعل المال فی ذمته بالاصالہ، دو صورتیں ہیں آپ کے پاس، ایک صورت پڑھیں گے دوسری صورت انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ چونکہ یہ جو فی ذمتی کے کر ذمہ میں جو تصرف کیا ہے کہ میرے ذمے یعنی قیمت میں ادا کروں گا، یہ بالاصالہ ذمے میں لیا ہے، یعنی کسی کی وکالت ولایت وغیرہ کی بنا پر نہیں، بالاصالہ بذات خود، تو فیکون ما فی ذمتہ، تو ما فی ذمہ فضولی میں جو ہے وہ کعین مال ہی، یعنی عین مال کی طرح ہوگا، یعنی مال شخصی و جزئی کی طرح ہوگا۔ کس چیز میں اس کی طرح ہوگا؟ فیکون یعنی یہ شرع کس کی طرح ہوگی؟ گویا فیکون کما لو باع عین مالہ لغیرہ، یہ اس کی طرح ہوگا کہ اپنے مال کو غیر کے لیے بیچے، یعنی بعت کتابی لغیری، غیر کے لیے، یعنی کیا مطلب؟ میں اپنی کتاب کو بیچ رہا ہوں غیر کے لیے، یعنی کتاب میری ملکیت سے خارج ہوگی اور اور اس کی قیمت غیر کی جیب میں جائے گی، اس کی طرح ہے، اور یہ باطل ہے، اور یہ باطل ہے، یہ قواعد فقہی کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بیان ہوا کہ جو ہے یہاں پر معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوتا ہے۔ خوب یہ پہلے بھی بیان ہو گیا۔ فیکون کما لو باع عین مالہ لغیرہ والاوفق فی القواعد، اور قواعد میں جو قواعد فقہی کے لحاظ جو موافق قول ہے وہ فی مثل ھذا، اس طرح کے معاملات میں یا اس طرح کے شرع جو ہماری مثال ہے، اما البطلان، یا اس کو سرے سے ہم باطل کہتے ہیں، لو عمل بالنیہ، اگر نیت پر عمل کرے، چونکہ نیت میں اس نے کیا کیا ہے؟ شرع غیر کے لیے لیکن قیمت میری جیب سے جائے گی، جو کہ ہماری مثال اوپر، یعنی شرع للغیر لیکن پیسے میرے ذمے میں، یہ چونکہ اس نے نیت کی ہے، چونکہ لفظ میں ظاہراً مطلق ہے، اطلق اللفظ کا اوپر جیسے کہ بیان ہوا، تو یہ جو نیت پر اگر ہم عمل کریں اس کے تو پھر یہ باطل کہا جائے گا، اس لیے کہ بناء علی انہ لا یعقل، اس بنا پر، کیونکہ معاوضہ حقیقی متحقق نہیں، کہ فی معاوضہ میں معقول نہیں ہے کہ دخول عوض مال الغیر فی ملک غیرہ، مال غیر کا عوض غیر کے ملک میں، مال غیر کا عوض، دخول عوض مال الغیر وہ کہاں پر داخل ہو؟ فی ملک غیرہ، جس کے لیے شرع، یعنی عوض مال الغیر، مال غیر یعنی مالک اصلی کا مال، اس کا عوض کہاں داخل ہو؟ فی ملک غیرہ، مالک اصلی کے غیر، جو کہ جس کے لیے شرع آپ نے انجام دیا ہے، بھلے اس کی جیب میں جائے یہ عوض قہراً، قہری طور پر، یہ معاوضہ حقیقی میں جو ہے درست نہیں ہے۔ لا یعقل فی المعاوضہ دخول عوض مال الغیر فی ملک غیرہ قہراً، یہ درست نہیں ہے۔ وَإِمَّا صِحَّتُهُ، یا بطلان کا کہا جائے گا، بطلان کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ جو ہے معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، بلے وَإِمَّا صِحَّتُهُ، یا یہ کہ جو ہے یہ شرط صحیح ہے، وَوُقُوعُهُ لِنَفْسِهِ، خود اسی مباشر کے لیے ہی صحیح ہے، کب؟ لو الغی النیہ، اگر اس کی نیت کو ملغا قرار دیا جائے۔ نیت کیا؟ نیت میں جو کہا کہ جو ہے شرع غیر کے لیے ہو، اس غیر والی جو قید ہے نا، شرع للغیر، اس کو الغا کیا جائے، جو کہ اس نے قصد کیا ہے، کس بنا پر؟ یہ بناء علی انصراف المعاملہ بل الی مالک العین قہراً، اس لیے کہ معاملہ منصرف ہوتا ہے مالک عین کی طرف قہری طور پر، وَإِن نَوَى خِلَافَهُ، اگرچہ اس کے خلاف اس نے نیت کی ہے، نیت چونکہ غیر کے لیے کی ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس کی بلے کیا ہے، معاملہ منصرف ہوگا مالک عین کی طرف ہی، یعنی شرع لنفسی کی طرف ہوگا، غیر والی قید کو الغا کیا جائے گا، غیر والی قید کو الغا کیا جائے گا۔ یہ کیوں؟ بھلے یہ اس لیے کہ جو ہے معاملہ منصرف ہوگا۔ معاملہ کیوں منصرف ہوگا بھائی مالک عین کی طرف قہراً؟ اس لیے کہ جو ہے معاوضہ حقیقی مفہوم بیع کا تقاضا یہ ہے، مقتضائے معاوضے کے مطابق معاملہ منصرف ہوگا مالک عین کی طرف، اگرچہ اس نے نیت خلاف
بلے اس چیز کے خلاف اس نے نیت کی ہے. کس چیز کے خلاف؟ لنفسہی کے خلاف، بلکہ غیر کے لیے نیت کی ہے. پھر بھی جو ہم اس کی نیت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ مقتضائے معاملہ کے مطابق ہم عمل کریں گے. لہٰذا دو باتیں آپ کے سامنے آ گئی، یا سرے سے ہم بطلان کے قائل ہوتے ہیں اس لیے کہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، بلے معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے لہٰذا بطلان کا کہا جائے گا. معقول نہیں ہے کہ معاوضے میں عوض کسی اور کی جیب میں داخل ہو. یا یہ کہ صحیح ہے کہا جائے گا، اور صحیح کہنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت کو ملغا کیا جائے گا. جو نیت للغیر ہے اس کو ملغا کیا جائے گا اور معاملہ خود اسی کے لیے واقع ہوگا. اور یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ مقتضائے مفہوم معاوضہ کے مطابق قہری طور پر جو ہے معاملہ اسی مالک عین کے لیے واقع ہوگا. تو یہ دو صورتیں سامنے آئی. یہ کب؟ اگر یہ فی ذمتی جو اپنے ذمے میں لیا ہے، یہ اگر بالاصالہ اپنے ذمے میں مال کو لیا ہے تو پھر یہ دو صورتیں سامنے آئیں گی. وَإِن جَعَلَ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ، اگر مال کو قرار دیا اپنے ذمے میں لا من حیث الاصالہ بل من حیث جعل نفسی نائبا، تو پھر یہ انشاءاللہ تعالی وضاحت آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.